جب صحابہ کرام جاں فشانی کے ساتھ 20 دنوں میں اس کام کو مکمل کر چکے، پچھلی نشست میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ کیا، پھر یہ خندق جو تھی مکمل ہو گئی، اس کے بعد کفار کا جو لشکر تھا مختلف گروہوں پر مشتمل تھا وہ آ پہنچا، اور انہوں نے آ کر جو خندق والا راستہ تھا اس کا محاصرہ کر لیا۔ اب ان لوگوں نے محاصرہ کیا لیکن یہ اس خندق کو پار کرنے سے عاجز آ گئے، اور ایک بڑی فوج کفار کی جو ہے وہ ناکارہ ہو کر رہ گئی۔ کفار کی جانب سے ابی سفیان جو ہے وہ ان کا بڑا کمانڈر تھا، سرپرست تھا، اور پھر اسی طریقہ سے اور کمانڈر جو ہے انہوں نے کماندار بنائے ہوئے تھے، جیسے گروہ ہوتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے جو کمانڈر ہیں وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اسی طریقہ سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کماندار بنایا گیا اور صحابہ کو بنایا گیا۔ بہرحال عمر بن عبد ود جو ہے یہ کفار کا، عرب کا ایک سرما سمجھا جاتا تھا۔ بدر کی لڑائی میں یہ زخمی ہوا اور احد کی لڑائی میں یہ شریک نہیں ہو سکا تھا، اور اب یہ مکمل صحت یاب ہو کر اس جنگ میں آیا اپنا بدلہ لینے کے لیے، اپنے جو کفار ان کے مردود ہوئے تھے ان کا بدلہ لینے کی غرض سے۔ اس نے اپنے چند ساتھیوں سمیت، جس میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا، نوفل بن حارث بھی تھا، تقریباً یہ 5 ساتھی تھے، انہوں نے ایک خندق کا وہ راستہ جو قدرے دوسری خندق کی چوڑائی سے تنگ تھا اس کو پار کر لیا۔ جب اس کو پار کیا تو یہ جو عمر بن عبد ود ہے یہ پکار رہا تھا مسلمانوں کو، ایک استہزاء کے طور پہ کہہ رہا تھا کہ کہاں ہے جنت کے طلبگار، کوئی ہے جنت کا طلبگار، جنت کو چاہنے والا، کہ میرے مقابلہ میں آئے کہ میں اس کو جنت میں بھیج دوں، یا پھر کوئی ایسا ہے جو مجھے جہنم میں رسید کر دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو منع فرما دیا، پھر اس نے یہی پکارا، پھر تیسری بار اس نے ایسا پکارا تو اور تو کوئی نکلا نہیں ہے، اس کی ایک جو ہے دہشت تھی، وحشت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں پھر وہ آگے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی، یہ تاریخ کی بات ہے، تاریخ طبری میں آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ایمان یعنی کلو ایمان اور جو کفر ہے اس کی جنگ ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی جانب بڑھے تو عمر بن عبد ود نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ وار کیا تو انہوں نے اپنی ڈھال سے اس کو روک لیا۔ جب اس کا وار ضائع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ضرب حیدری سے پہلے ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ جب وہ قتل ہو کر گرا اور ایک گرد و غبار اڑا، چونکہ اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جو کمانڈر ہے وہ قتل ہو گیا تو وہ بھاگنے لگے۔ جب بھاگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر بلند کی، یعنی نعرہ تکبیر لگایا،
تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم علی نے عمر بن عبد ود کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایک جو دوسرا تھا نوفل بن حارث، یہ خندق کو پار کرتے ہوئے اس میں گر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نیچے اتر کر اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ یہ معاملہ پھر آگے بڑھتا رہا۔ کوئی ایک دن کی یہ جنگ نہیں تھی، 30 دن تک جو یہود تھے انہوں نے، یعنی بنو نذیر قبیلہ، غطفان، بنی سلیم، بنی مرہ، اور اسی طریقہ سے قریشی جو تھے اور مختلف قبائل جو جمع ہوئے تھے وہاں پہ، انہوں نے 30 دن تک مدینہ منورہ کا محاصرہ رکھا، اور اس دوران میں مسلمانوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہترین حکمت عملی سے جو عورتیں اور بچے تھے ان کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ ایک دشمن باہر سے ہے جو یہ قبائل آئے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کا دوسرا دشمن جو ہے وہ اندر سے پھوٹ پڑا۔ جو بنی قریظہ تھا، یہ یہود کا ایک قبیلہ تھا، بنی نذیر نے اس کو جو ہے اپنے کوئی واسطے وغیرہ دیے، ان کی منت سماجت کی کہ آپ جو ہے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کریں۔ اول تو یہ مسلمانوں کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن انہوں نے غداری کی، بے وفائی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی غداری، بے وفائی کا معلوم ہوا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تقریباً 400 یا 500 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ان پہ نظر رکھنے کے لیے کہہ دیا۔ ایک یہودی چلتے ہوئے اس مقام پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ عورتیں جمع تھیں، عورتوں نے پناہ لی ہوئی تھی یا وہ رہائش پذیر تھی۔ وہاں پہ وہ یہودی جو ہے دیکھ رہا ہے کہ معاملہ کیسا ہے، کہ ہم ان کے اوپر کس اعتبار سے حملہ کر سکتے ہیں، ہمارے لیے مشکل ہے یا آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اس کافر کو دیکھ لیا اور حضرت حسان سے کہا کہ یہ جو آدمی ہے اس کے تیور ٹھیک نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ سارا جا کر بتلائے گا، ہماری کمزوری جو ہے وہ اپنے یہود کو بتلائے گا اور وہ ہم پہ حملہ آور ہو سکتے ہیں، لہٰذا آپ اس کا کام تمام کر دیں۔ اب اس نے کہا کہ اے صفیہ، آپ جانتی ہیں کہ میں اس طرح کا، یعنی اس لیول کا آدمی نہیں ہوں کہ میں اس کو قتل کر سکوں، کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لکڑی کی ایک لاٹھیاں اٹھائی اور اس کافر کو مارنے لگی، اس کے سر میں کچھ ضربیں لگائیں، بہرحال اس کافر کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت صفیہ نے کہا کہ وہ غیر محرم ہے، اس لیے میں نے جو مطلب مال غنیمت اس کے ساتھ لگا ہوا ہے میں نے وہ نہیں اتارا، آپ اتار سکتے ہیں۔ تو حضرت حسان نے کہا کہ مجھے اس کی رغبت نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس یہودی کا جو سر ہے وہ کاٹ کر یہود کی طرف پھینک دیا، اور جو بنو قریظہ کے یہود تھے وہ خوف زدہ ہو گئے اور انہوں نے جرت نہیں کی کہ وہ ان عورتوں پہ حملہ آور ہوتے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا خیمہ ایک مسجد ہے احد پہاڑ کے قریب، اس مسجد کا نام مسجد فتح ہے، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا جہاں پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کمان کر رہے تھے۔ اب جو کفار ہیں تقریباً وہ 3 راستوں سے مسلمانوں پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے گروہ جو ہیں لشکر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر تشکیل دیے ہوئے تھے کہ اس طریقہ سے مسلمانوں پہ حملہ کیا جائے، لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا، مشیت الہی کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ اللہ رب العزت نے کفار کو ذلیل کرنا تھا، اور اس میں جو یہود لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ان کو بھی اللہ نے ذلیل کرنا تھا۔ اب مسلمانوں نے دوسری چال چلی، یہ ایک جنگی حکمت تھی۔ حضرت نعیم بن مسعود اشجعی غطفانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آئے تو غطفان سے تھے، کفار کے لشکر میں، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کے اسلام لانے کی خبر ابھی تک پھیلی نہیں تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بنو قریظہ جو ہے یہ قریش کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتا ہے اور قریشی ان کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں، تو مسلمانوں نے ایک بہترین تدبیر سے کام لیا۔ یہ صحابی حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پہلے قریظہ کے پاس گئے، قبیلہ قریظہ کے افراد کے پاس، ان سے کہا دیکھیں بھائی جو قریشی ہیں مجھے ان کے اوپر کوئی اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں سے جنگ جیت پائیں، مجھے لگتا ہے وہ بھاگ جائیں گے آپ کو چھوڑ کر، اور جب وہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے بدعہدی کریں گے تو تم لوگ اکیلے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، لہٰذا زمان کے طور پہ آپ لوگ قریش کے چند سرداروں کو طلب کر لیں، یعنی وہ سردار تمہارے پاس یہاں آ جائیں تو قریشی جو ہے وہ نہیں جائیں گے، لہٰذا وہ تمہارے ساتھ مل کر ہی جنگ کریں گے، تمہارا ساتھ دیں گے اپنے سرداروں کی وجہ سے کہ وہ ان کے پاس یرغمال ہیں۔ ہوا یہی صحابی جو ہیں دوسری جانب قریش میں چلے گئے، وہاں جا کے کہا کہ دیکھیں بھائی جو بنو قریظہ ہے وہ اندر سے تو مسلمانوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ وہ اتحاد کر چکا ہے، اور تمہارے کچھ سرداروں کو وہ طلب کریں گے، طلب کر کے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے، مطلب تم لوگوں سے وہ غداری کریں گے۔ اب جیسی تدبیر ہوئی تھی مسلمانوں کی، اس تدبیر کے مطابق بنو قریظہ جو ہے انہوں نے قریش سے چند سردار طلب کیے۔ جب چند سردار طلب کیے تو قریش کو یقین ہو گیا کہ نعیم بن مسعود سچ کہتے ہیں۔ اس چال سے، اس تدبیر سے قریش اور بنو قریظہ جو ہے ان کا اتحاد نہ ہو سکا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں، چونکہ 30 دن تک محاصرہ رہنا، کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہو جانا اور سخت سردی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں، دوسری جانب غیبی مدد آتی ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک رات تیز آندھی ہوائیں چلی
کفار کے جو خیمے تھے ان کو اس آندھی نے اکھیڑ دیا، ان کی ہانڈیاں جو تھیں چولہوں کے اوپر ان کو انڈھیل دیا، ان کی جو روشنیاں جل رہی تھیں ان کو بجھا دیا۔ اب یہ غیبی مدد تھی اللہ کی طرف سے، اور محاصرہ طویل ہونے کی وجہ سے قریش کے تقریباً 8 افراد قتل بھی ہو چکے تھے، یعنی جو قریشی لشکر تھا مشترکہ طور پہ۔ اب ان کے سرداروں کے پاس جو ہے اپنے اپنے جو لوگ تھے ان کے پاس بھی راشن پانی جو ہے وہ کم پڑ چکا تھا۔ اب ظاہر ہے ان کے درمیان اختلاف جو ہے وہ پھوٹ پڑا، تو وہ لوگ جو ہے گروہ در گروہ واپس جانے لگے۔ بالآخر جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی آخری جو تدبیر تھی وہ اللہ کی طرف سے آئی، آندھی چلی، ان کے جو خیمے ہیں اکھڑ گئے، تو یہ لوگ جو ہے شکست خوردہ ہو کر واپس چلے گئے۔ اس اعتبار سے اس جنگ کا جو نتیجہ ہے وہ یہ تھا، کفار کے 8 آدمی قتل ہوئے اور مسلمانوں کے 6 آدمی شہید ہوئے، یا یوں کہہ لیں کفار کے 8 آدمی جہنم رسید ہوئے اور مسلمانوں کے 6 لوگ جو ہے وہ جنت کی طرف رواں دواں ہوئے۔ اس جنگ کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس میں فتح حاصل ہوئی۔ میرے دوستو، یہ جو جنگ ہے اس دور کے لحاظ سے انتہائی خطرناک، انتہائی مشکل ترین جنگ تھی، چونکہ جو کفار تھے یہود و نصارہ اور مشرکین عرب، پورے عرب کے مشرکین قبائل جو ہیں چھوٹے بڑے گروہ بن کر اس لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں پہ آئے تھے چڑھائی کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن جب اللہ کی مدد ہو تو پھر کوئی بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس جنگ سے جو غزوہ خندق ہے یہ میں نے مختصر میرے بھائیوں بیان کیا ہے، تفصیل تو اس کی بہت زیادہ ہے، جتنا اس کو بڑھائیں گے یہ تو بڑھتا جائے گا، لیکن مختصر آپ کے سامنے میں نے اس کو بیان کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں کہ غزوہ خندق سے ہمارے لیے کیا سبق اور کیا درس ہے، موجودہ مجاہدین و مسلمانوں کے لیے کیا سبق اور کیا درس ہے۔ آپ غور کریں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر آئی کہ قریش کے جو گروہ ہیں قبائل عرب کے یہود و نصارہ سبھی مل کے مدینہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائیو استخارہ کریں، یہ نہیں فرمایا کہ آپ گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جائیں، آپ سجدوں میں چلے جائیں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں کہ وہ لوگ ہمارے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے نہ آئیں، ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے نہ آئیں۔ یا آپ علیہ السلام فوراً مسجد میں تشریف نہیں لے گئے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئے کہ یا اللہ وہ ہمارے پاس نہ آئیں، نہیں، ان چیزوں کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت فائدہ مند ہوتی ہیں جب مومن قرآن کی اس آیت پہ عمل کرتا ہے جس میں اللہ حکم کر رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم اپنے آپ کو اپنی طاقت کے مطابق تیار رکھو۔ اپنے آپ کو، ایک اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، وہ جس چیز کا پیپر دے رہا ہے، جس چیز کا امتحان دے رہا ہے اس کی تیاری ہی نہیں کرتا، اور پھر جب جاتا ہے امتحان گاہ میں وہاں پہ جا کے وہ جو ہے لکھنا چاہتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے
لیکن وہ لکھ نہیں پاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے محنت ہی نہیں کی، اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، تو لکھے گا کیا؟ اکیلا دعاؤں سے کیا بنے گا؟ تو میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل اپنایا وہ میں بیان کر چکا ہوں، وہ یہی تھا۔ صحابہ سے مشورہ لیا کیا کیا جائے۔ ایک صحابی جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے ایک نئی چیز بتلائی جو کہ عرب میں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو پسند فرمایا، اگرچہ یہ جو رائے تھی، یہ جو مشورہ تھا، انتہائی مشکل تھا۔ جب اللہ کے نبی نے پوچھا نا، سلمان آپ لوگ کیا کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب ہمارے اوپر لوگ چڑھائی کرتے تھے تو ہم یہ کام کرتے تھے۔ اب ایران اس وقت کی سپر پاور تھی، اس کے پاس تو آلات تھے، لیکن مسلمانوں کے پاس اتنے آلات بھی نہیں تھے اور اتنا مال و دولت بھی نہیں تھا، لیکن ایمانی جذبے سے سرشار تھے۔ تو انہوں نے 4 یا 5 کلومیٹر کی جو ایک طویل خندق ہے اس کو کھودا۔ بعض حضرات 6 گز کہتے ہیں کہ وہ گہرائی میں تھی، اور بعض نے 2.5 میٹر جو ہے اس کی گہرائی کو لکھا ہے، اور اتنی چوڑائی لکھی ہے کہ ایک گھڑ سوار جو ہے وہ مطلب جمپ لگا کر اس سے گزر نہیں سکتا۔ الگ بات ہے کہ بعض جگہوں پہ خندق کی جو چوڑائی ہے وہ کم تھی۔ تو بہرحال میرے دوستو، اس سے ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ جب مشکل وقت آ جائے تو صرف دعاؤں کی طرف مت بھاگیں، وظائف کی طرف مت جائیں، بلکہ کیا کرنا چاہیے، اپنے آپ سے کوشش کریں۔ کوئی بھی شعبہ ہو، آپ کی جاب کا وہ ہو سکتا ہے، آپ کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں کامیابی نہیں مل رہی، گھر بیٹھے بٹھائے وظائف کر رہے ہیں، تو اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آپ لوگوں کے پاس جائیں، بھائی مجھ میں یہ ہنر ہے اور کام کے لیے آپ مجھے طلب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میں صلاحیت ہے تو نوکری جو ہے وہ خود بخود آپ کے پاس آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ اللہ سے اس میں برکت کی دعائیں کریں، اس میں خیر و عافیت کی دعا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پہ چلائے، جس طریقہ سے انہوں نے اسلام پہ اپنا مال جان قربان کی، اسی طریقے سے ہمیں بھی قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں بھی جذبہ جہاد، جذبہ شہادت کو اجاگر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔